کے بارے میں. جگہ جگہ کسی کی پراپرٹی کو آگ لگی ہو اور ایک تھانے دار بھی 10 سپاہی لے کے نہ پہنچے اس موقع پہ. لبرٹی چوک سے آپ جا رہے ہیں کور کمانڈر کے گھر میں، راستے میں رکاوٹ ہی کوئی نہیں، پولیس ہی کوئی نہیں، کوئی فائر بریگیڈ نہیں آتا، کوئی کرنل فوج کا وہ میرے کمانڈنٹ کا گھر جل رہا ہے، اٹھ لاؤ اپنی بٹالین جو پوسٹڈ ان لاہور. میں جاتا ہوں دیکھتا ہوں کون ہے یہ تقریب کار. تقریب کار کیا تھے؟ 30-40 لڑکے تھے جو کور کمانڈر ہاؤس میں تھے. باجوہ صاحب میرا خیال ہے زیادہ ہی سیماب طبیعت تھے. سیماب طبیعت، وہ بے قرار قسم کا آدمی جس کو قرار نہیں آتا، بے چینی رہتی، بے چینی رہتی جب تک کچھ نہ کچھ کرتے رہے. عمران کو باجوہ صاحب کہتے ہیں ہر قدم پہ سبق سکھاتے تھے باجوہ صاحب. جب سے وہ گرفتار ہوا ہے تو کوئی بھی ملاقات نہیں ہے، اور اس سے پہلے بھی کوئی اس سال جب سے وہ ڈسمس ہوا ہے پرائم منسٹر ووٹ آؤٹ ہوا جی، ایک اس کے بعد ہوئی ہے اور ایک جب اس پہ گولی چلی تھی اس کے بعد. سر ویسے تو وہ سپورٹس مین ہے، اور سپورٹس مین کا ایک مزاج ہوتا ہے کہ ہار جیت سہ لیتا ہے، اور اس نے ہار جیت صحیح ہے کیونکہ کوئی 1997 سے وہ الیکشن لڑ رہا ہے. ایک دفعہ ایک سیٹ آئی ملی، پھر بھی اس نے پارٹی اور الیکشن لڑا، پھر کوئی ایک دفعہ 15-20 سیٹیں آ گئی، پھر تیسری دفعہ اس کی گورنمنٹ بن گئی. تو یہ ایک چیز اس کو میرا خیال آتی ہے، اور جنہوں نے اس کو یہ نگرانوں نے اس کو جیل میں ڈالا ہے وہ یہ توقع نہیں کرتے تھے میرا خیال ہے کہ وہ سہ جائے گا، وہ برداشت کر لیتا ہے. سوچ رہا ہوگا پر سوچتا اگر میں اس کی جگہ ہوں تو سوچنا تشویش تو بہت ہو کہ یہ تو سارے مل گئے میرے خلاف، پورا ایک محاذ بھی بن گیا، اور اس میں جو سرکاری ادارے ہیں وہ بھی، جو فوج ہے وہ بھی، اور پولیس بھی. اگر میں اندر بیٹھ کر پڑا ہوا ہوں اور دیکھوں کہ میرا جو حریف ہے نواز شریف، اس کو آئی جی ڈی آئی جی سلوٹیں مار رہے ہیں، اور وہ پروکلیمڈ افینڈر ہے، تو جیل میں بیٹھ کے تو مجھے ذرا اس پہ فرسٹریشن ہو رہی ہو، بہت ہو رہی ہو. کیوں نہیں ہوگی؟ عمران خان کا اور فوج کا بنیادی طور پر مسئلہ کیا؟ آج آپ کا کلپ وائرل ہے، اس وقت مطیع اللہ جان صاحب نے آپ سے جب سوال پوچھا تو آپ نے کہا کہ اب جا کر ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ شاید جنرل باجوہ کی پالیسیز کو کیری کر رہے تھے اس وقت کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ، پاکستان کی عدالتیں سب کو بلکہ آگے لگایا ہوا تھا جنرل باجوہ صاحب نے. بنیادی طور پر مسئلہ کیا ہے جنرل باجوہ کا اور خان کا؟ باجوہ اور خان کا جو میں پڑھتا رہتا ہوں وہی بیان کر سکتا ہوں. باجوہ اور خان کا، باجوہ صاحب میرا خیال ہے زیادہ ہی سیماب طبیعت تھے. سیماب طبیعت، وہ بے قرار قسم کا آدمی جس کو قرار نہیں آتا، بے چینی رہتی، بے چینی رہتی ہے جب تک کچھ نہ کچھ کرتے رہے. اب آپ دیکھیں جس دن وہ گئے ہیں پرائم منسٹر کے پاس ایز اے لیفٹیننٹ جنرل، جس میں وزیر اعظم نواز شریف نے ان کو کہا ہے کہ آپ کو میں آرمی چیف بنانا چاہتا ہوں، تو وہ خبر تو چل چکی تھی کہ وہ جا رہے ہیں. باقی سب ججز میں سے وہی منتخب ہوئے جن کو پرائم منسٹر نے بلایا. تو یہ پرائم منسٹر ہاؤس پہنچے تو ہر ایک کے ساتھ انہوں نے، آپ دیکھیں گے فلم جب بھی، ان سے بغل گیر ہوئے، چھوٹے بڑے ہر ایک کے ساتھ، اور لگتا تھا کہ بہت خوش ہیں اور بڑے. کوئی نہ جرنیل نظر آیا اس میں، نہ جٹ نظر آیا، نہ باجوہ نظر آیا. وہ بس اس طرح جھک کے، اور پھر ایک بالکل تابع دار کی طرح بیٹھے رہے پرائم منسٹر کے سامنے. وہ تصویر فلم بھی دیکھی. اس کے بعد اسی پرائم منسٹر کو جس نے ان کو بنایا تھا اس کے خلاف انہوں نے کارروائیاں شروع کر دی اور اس کو گرا دیا، ہٹا دیا. پھر اس کو یہ رعایت دے کے دی کہ
ایکسٹینشن دے دی بات. ایکسٹینشن کا آپ دیکھیں نا, ایکسٹینشن کا بھی کیا ہے, وہ پرائم منسٹر بھی جس نے ان کو اپوائنٹ کیا تھا اور جس کو انہوں نے ہٹایا تھا اور جیل میں ڈال دیا تھا, اس پرائم منسٹر کے بھی کمالات ہیں کہ اس نے لندن سے بیٹھ کے حکم دیا کہ سارے ایم این ایز پہلے ناشتہ کریں گے اسپیکر لاؤنج میں قومی اسمبلی کی, اور پھر سارے جا کے ووٹ ڈالیں گے اور ان کی حاضری لگے گی کہ ووٹ فار باجوہ. اب اس شخص کو دے رہا ہے ووٹ جس نے ان کو نکالا ہے. لیکن سپریم کورٹ نے بھی ایکسٹینشن کے معاملے کو پارلیمنٹ کے سامنے بھیج دیا تھا, یعنی یہ ساری چیزیں پھر طے تھی. نہیں, پارلیمنٹ کے سامنے ہی ہو سکتا تھا اور وہی ہوتا تھا. تو لیکن نواز شریف نے اس شخص کو جو اتنا ان کے ساتھ بے وفا رہا, جس پہ نواز شریف نے بڑا احسان کیا تھا, نواز شریف نے اس کو ووٹ دے کے ایک اور ٹرم دے دی. اب اس دفعہ انہوں نے نواز شریف کو اس کا صحیح بدلہ, اس کی قیمت دی کہ انہوں نے اب عمران خان کو, جس کو وہ لے کے آئے تھے, اس کے خلاف ساری پارلیمنٹ کو اور ساروں کو وہ کر دیا, اور وہ عمران خان ووٹ آؤٹ ہو گیا. جو تو باجوہ صاحب نے 2 رجیم چینج کیے ہیں اصل میں, ایک نہیں 2 رجیم کیے, 2 رجیم چینج. جی. اور یہ ان کی جو اضطراب ہے, بے چینی ہے, اس کی وجہ سے اضطراب ہے, کوئی اضطرابی شخصیت کہ یہ ٹھیک طریقے سے چیزیں نہیں چلنے دیں. نہیں, اب چل رہی ہے ایک گورنمنٹ نواز شریف کی, اس کو جیل ہی بھجوا دیا. پرائم منسٹر جیل جاتا ہے تو پھر اس کے بعد شاید خاقان عباسی پرائم منسٹر بنے, کوئی کیا وہ 6 مہینے 8 مہینے کے لیے. پھر الیکشن ہوئے تو اب وہ اس کو ڈس ایڈوانٹیج تھا. نواز شریف کے لیے لیول پلینگ فیلڈ تو نہیں تھی کیونکہ وہ جیل میں تھا. تو وہ اس میں عمران آ گیا. عمران کو باجوہ صاحب کہتے ہیں, ہر قدم پہ سبق سکھاتے تھے باجوہ صاحب. اچھا. اور باجوہ صاحب نے اچھا, عمران تو کہتا تھا سر کہ بڑے ڈیموکریٹ ہیں, بڑے تحمل والے ہیں, تو یہ باجوہ صاحب کیسے عمران خان صاحب کو پتہ نہیں لگنے دیتے تھے کہ ان کے ذہن میں کیا چل رہا ہے یا کیا وہ کرنے جا رہے ہیں؟ نہیں, میں تو کہہ رہا ہوں باجوہ صاحب میں کے اندر ایک بڑا فنکار ہے. اچھا, آپ خود دیکھ لیں, ایک پرائم منسٹر کو کچھ انہوں نے میسج دیا ہی ہوگا نا کہ مجھے لگاؤ آرمی چیف, ورنہ ان سے سینئر بھی تھے, ان کو لگا دیا. اب اس پرائم منسٹر کو جو بھی انہوں نے سبز باغ دکھائے ہوں گے, اس کے بعد اس کو اتارا, اس کے خلاف ہو گئے, اس کو جیل میں ڈالا. جیل میں ڈالنے کے بعد اتنی دیر میں اس کو لے آئے ہوئے تھے عمران کو. عمران کی زبان جو تھی وہ بڑی سخت تھی اپوزیشن کے خلاف. اس نے بھی کسی کو وہ بھی خاطر میں نہیں لایا, اور میں یہ کر دوں گا, ایئر کنڈیشنر اتار دوں گا, ان کے پنکھے اتار دوں گا. یعنی نواز شریف باجوہ صاحب نے اترنے نہیں دیے سر, ویسے اسی پنکھے سہولیات تو پوری دیتے رہے. ہاں, نہیں, وہ باجوہ صاحب نے ان کو لندن بھی بھجوا دیا. باجوہ صاحب بیماری میں جو لندن گئے نواز شریف, وہ کوئی آپ کا خیال ہے سویلین گورنمنٹ ایسے قیدی کو بھیج سکتی تھی؟ نہیں, ہمیں تو عدالتوں بھی نظر آیا, عدالتیں بھی کہتی رہی کہ اس کی زندگی کی گارنٹی دیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سر عدالتیں بھی باقاعدہ سے اس چیز کے اندر شامل رہی ہیں. عدالتیں آپ دیکھیں, یہ جو عامر فاروق چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہے, اس نے 2021 کو نواز شریف کی درخواست پہ اور ایسی ہی درخواست کہ اس کو بھیجا جائے پیرول پہ باہر, اور وہ ایبسکانڈر, اس کو پروٹیکٹیو بیل دی جائے کہ واپس آتا ہے تو پاکستان میں اس کو پروٹیکٹیو بیل, حفاظتی بیل کے جب تک وہ عدالت کے سامنے پیش نہیں ہو جاتا اس دوران گرفتار نہیں ہوگا. اسی عامر فاروق نے کہ فیصلہ ہے, رپورٹڈ فیصلہ ہے, 2022 میں رپورٹڈ ہے. اس نے کہا کہ ایک ایبسکانڈر جو ہے, جو مفرور ہو, وہ اس کے رائٹس ہی ختم ہو جاتے ہیں.
He has no right of audience in a court. उसको अदालत के सामने पेश होके इस्तदा करने का भी हक नहीं। उसका काम है सीधा जेल जाए, जेल से जाके पिटिशंस करे। उसने कहा तो फिर नवाज शरीफ नहीं आया, बट वही आमिर फारूक अब उसकी मातहत जो अमला है सारा, वो जा रहा है एयरपोर्ट वो एयरपोर्ट पे जा रहा है उसके बायोमेट्रिक्स करने के लिए, जबकि इमरान खान को बायोमेट्रिक्स कराते हुए गिरफ्तार करके और मारते हुए, धक्के मारते हुए ले जाते हैं, जो 9 मई को वाक़या हुआ।